بجٹ آنے جا رہا ہے اور اسی پر آج پروگرام میں گفتگو جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ محمد الیاس صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر میاں عبدالوحید صاحب۔ بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے اور اس وقت شیخ صاحب کی طرف چلیں گے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے زراعت کے حوالے سے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر بار زراعت کے شعبے کو اس طرح سے نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ زراعت کا شعبہ پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور کسان وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ محنت کے باوجود بہت کم لاگت میں وہ تمام چیزیں، وہ تمام معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے اور احسن انداز میں کر کے وہ اجناس جو ہیں وہ عوام کو فراہم کی جاتی ہیں، جس سے پورا ملک جو ہے وہ مستفید ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجوہات ہیں کہ اسی کسان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اور یہ جو بجٹ آنے جا رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں اس بجٹ میں کسان کے لیے کوئی ریلیف ہوگا یا محض وہی دعوے اور وہی باتیں ہوں گی؟ متین صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی انرجی لگائی ہے ماشاءاللہ۔ میں بڑا سمپل ساتھ دیتا ہوں جو ایک جینون چیزیں ہیں کہ اگر زراعت کے شعبے میں کوئی تو ٹاپ 5 زراعت کا کام کرنے والے اچھے لوگ ہوں گے نا جی ڈیفینیٹلی، جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے، ان کو زراعت کا شعبہ دیں، دیکھیے گا آپ کیسے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ ابھی میں ترکی جاتا ہوں نا تو کھجور وہ مجھے وہاں بھی نہیں ملتی، سعودی عرب میں جو کھجور مجھے وہاں ملتی ہے ترکی میں انہوں نے اتنی سی کھجور کو اتنا بڑا بنا دیا ہے۔ انجیر کو دیکھ لیں، ان کی سبزیاں دیکھ لیں، ان کا کوئی چیز دیکھ لیں، کوالٹی بہت اپ جا چکی ہے۔ انہوں نے پروڈکشن کے ساتھ کوالٹی کو زیادہ مد نظر رکھا ہے، ری پروسیسنگ ان کی بہت اچھی ہے۔ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں یہ تکلیف ہے کہ بیروکریسی کہتی ہے ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، اور ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہی حال ہے بل گیٹس والی بات کہ رائٹ مین دا فار رائٹ جاب۔ اب اتنی باتیں لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہم یہاں انرجی لگا لیتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے، ٹی وی چلانا ہوتا ہے، بھئی آپ بیسک چیزوں کو پکڑ لیں۔ آپ 5 بندے لے لیں پاکستان سے جو ٹاپ، جنہوں نے ترقی کی ہو، اور ان کو شعبہ دے دیں۔ وہ پالیسیاں ہونا چاہیے، دیکھا ملک آپ کا کیسے سر سبز ہوتا ہے، کیسے سر سبز ہوتا ہے۔ چائنا دیکھیں نا، ری پروسیسنگ میں ایک سبزی جو ہم سال میں 1 دفعہ لیتے ہیں وہ 4 دفعہ لے رہا ہے۔ اور بھئی اب تو آپ کو تکلیف ہی کیا ہے؟ نقل کرنا کیا مشکل ہے؟ کریں نقل، کاپی کریں، نہ کریں آپ ان کی ریسرچ پہ کام کر لیں۔ آپ دوسرے ملکوں پہ آ جائیں، انڈونیشیا بھی لے لیں، ترکی بھی چلے جائیں، آپ ان کی جو ٹیکنالوجی اس کی کاپی کریں۔ کون کرے گا جب تک وہ رائٹ مین دا رائٹ جاب نہیں آئے گا؟ جس کے پاس سامنے آپ کی فوج کی مثال سامنے ہے کہ فوج ساری سب سے اوپر کیوں ہے؟ چونکہ اس کی پالیسی میں نہیں بناتا، چونکہ میں بزنس مین ہوں۔ مجھے بریگیڈیئر بنا دیں، مجھے جنرل بنا دیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، اور میں قیمتی ٹائم ضائع کروں گا، فوج کا انرجی ان کی ضائع کروں گا، پوچھ کے جی میں کیا کروں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، آپ ایک وکیل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا بنا دیتے ہیں وزیر۔ کیا پاکستان ایسا ہوتا نہیں؟ پوچھی جاتی کون سی وزارت چاہیے، وہ بھی سوچتا ہے کہ میری وزارت میں کہاں مجھے زیادہ پروفٹ ملے گا، وہ وزارت میں گھس جاتا ہے، بے کا نبادا ہوا۔ یہاں جس کا شعبہ ہے اس کو اپوزٹ شعبہ دے دیا جاتا ہے، ایک انجینئر کو بزنس مین بنا دیا جاتا ہے۔ وہ بھی وائے کیوں؟ وہ جو بزنس مین بھی ان کی کابینہ میں آتے ہیں، وہ بھی وہ آتے ہیں جن کے ساتھ گورنمنٹ کے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں، ان کی گاڑی کو دروازے کھولتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اس بزنس روٹ میں آ جاؤ۔ جب تک ایک پالیسی نہیں آئے گی ملک میں، میرٹ اور میرٹ، ملک آگے نہیں نکلے گا۔ ہم بھی لگے ہوئے ہیں، انرجی آگے غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں، آپ کو بھی ٹی وی کا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بیچارے محنت کر کے آئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جب تک ویژن چائنا کی کاپی کرے۔ چائنا نے کیسے ترقی کی 70، 80، 90 کی دہائی میں، وہ سینکڑوں کے اوپر ساری قوم تھی، پوری دنیا کو پتا۔ 70 میں ہمارا صدر ان کے صدر کو ایک طیارہ گفٹ کرتا ہے، آج کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہوا؟ کیسے ترقی کی انہوں نے؟ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ صدر صاحب نے مہینے میں ایک میٹنگ صبح ناشتے سے لے کے ڈنر تک کہنے مخصوص کر دی بزنس مینوں کے لیے۔ مہینے میں ایک دن صبح ناشتے سے لے کے ڈنر تک، وہاں لوگ شہروں سے آتے تھے، صوبوں سے آتے تھے، آ کے بیٹھتے تھے، بیٹھ کے اپنی پروپوزل دیتے تھے، جیسے ایک لگی ہو، ایک کہتے دربار لگا ہو، وہی صدر صاحب بیٹھے ہیں، وزیر مشیر بیٹھے ہیں، وہی فیصلہ، وہی مشورہ
وہی اس کو کہتے ہیں جاؤ لیٹر لے کے جا کے صبح کام شروع کرو, لیٹر ڈاگ کو بھی انتظار نہ کرو. قومیں ایسے ترقی کرتی ہے. ایک میٹنگ کی تھی جو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے بزنس مینوں کے ساتھ کی تھی جب وہ آرمی چیف تھے, 3 ستمبر 2023 میں, جس میں میں بھی موجود تھا. اور اس میں کیا تھا, ڈالر پکڑا نہیں جا رہا تھا, اوپر جا رہا تھا. لوگ 500 روپے ڈالر کی باتیں آنی شروع ہو گئی تھی, 340 میں نہیں ملا تھا. ایک میٹنگ, وہ بھی 4 گھنٹے کی, کیا ملا ہے, کیا ہوا؟ اگر ڈالر دینے والے تھے, لینے والا کوئی نہیں تھا. اگر ایسی میٹنگ منتھلی ہونا شروع ہو جائے تو پاکستان تو 1 سال میں سپر پاور دیکھ لیں آپ. پتہ نہیں یہاں اس مسئلے کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے. کون سے ایسے, میں تو کہوں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے سازش کر کے پاکستان کو پیچھے دھکیلا ہوا ہے. بڑا سمپل وے ہے. کیا ہمیں پتا, ان کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے. دیکھو کرنے کی نیت کرے, کہتے مجھے کیا, میں اتنا لیتا ہوں, میں گھر جاؤں. جب تک ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے آگے نہیں نکلیں گے. بڑا سمپل وے ہے. کرے نا, دنیا کی نقل کرے نا. اب ایک بندہ انڈر میٹرک ملک ریاض کلا پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہے. ایسے ہم بزنس مین کو پروموٹ ہونے دیتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہم پہلے اس کو طریقے بتاتے ہیں, ایسے ایسے کرپشن کرو, پھر کہتے ہیں آ جاؤ پیش ہو جاؤ. ہم نے ہمیشہ اس بندوں کو پکڑ لیا ہے کہ آؤ بھی تم نے کرپشن کی. اس کے ساتھ جو اس کے صورتکار تھے ان کو ہمیشہ نہیں پکڑا. جب تک صورتکاروں کو پٹا نہیں ڈالیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ کہ آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. ایک بزنس مین کو آپ پروموٹ کر چکے ہوتے, 8-10 بزنس مین ہوتے, وہی آپ کا قرضہ اتار دیتے. آپ نے کبھی کیا ہی نہیں. کیا ہی نہیں. یہ سوال ہوتے ہیں. اس میں بات کریں, آئیں, سوچیں, اپنی تناؤ کو حل کریں. صبح 11 بجے آتے ہیں, میں جو دیکھتا ہوں افسر شاہی کو آ کے سب سے پہلے انہوں نے کہا گرین ٹی بھی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد آرام سے انہوں نے 2-4 بندوں سے ملاقات کی. اگر کوئی بزنس مین بیٹھا ہوا کہہ رہے اس کو بٹھائی رکھو. ایم پی اے ایم این اے کا خوف ہے ان کے پاس, چونکہ تبادلہ کر سکتے. بزنس مین کی تو بات ہی نہیں سنی جاتی. جبکہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے, ریڑھ کی ہڈی کے بغیر بندہ کھڑا ہو سکتا ہے, وہ آپ کے بزنس مین ہے. جی ٹھیک ہے. آپ نے اس کو کیا ہی نہیں. جب تک آپ جڑ سے چین نہیں پکڑیں گے ملک ٹھیک نہیں ہوتا نظر آتا. ورنہ ملک ہمارا پاکستانی چاروں موسم ہر چیز کا پھل, یہ دوسرے ملک ترقی کر گئے جو باہروں سے دوسرے ملکوں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھلوں کی سبزیوں کی. تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ صرف کیا کہ ایک مخصوص طبقہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ملک کو ترقی دینا نہیں چاہتا, ملک کو ترقی دینا نہیں چاہتا, ملک کو ترقی دینا نہیں چاہتا. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیاں, پوری دنیا اس وقت ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں پر شفٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس وقت بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیاں لا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر جو ہے وہ ٹیکسز لگائے جائیں. پوری دنیا میں جو ہے وہ ٹیکس سے استثنا دیا جاتا ہے جو ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیاں ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں ان پہ ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں. تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اگر پاکستان میں بھی ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کو بنانے والی کمپنیز کو جو ہے وہ خاص طور پر ریلیف دیا جائے تاکہ پاکستان میں بھی ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال زیادہ ہو سکے, تاکہ فیول کی جو کھپت ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کے جو معاملات ہیں ان میں بھی کمی آ سکے. تو کیا اس بجٹ کے اندر کوئی اس طرح کے امکانات ممکن ہیں کہ ہائیبرڈ یا الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر کوئی سبسڈی دی جائے یا اس طرح کے کوئی معاملہ ٹیکس میں کوئی استثنا دیا جائے؟ آپ نے بڑا زبردست سوال فرمایا ہے, اور یہ ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا, ہم اپنا جو ہے پیٹرول کی مد میں ایک بہت بڑا زر مبادلہ ہمارا اس پہ خرچ ہوتا ہے. اگر کاش یہی جو آپ نے فرمایا, اگر ہم یہ کریں کہ الیکٹرک گاڑیاں جو ہے اس کے اوپر ہم جو ڈیوٹی ہے وہ کم کر دیں. دیکھیں آپ کا گورنمنٹ کا کوئی نقصان ہے اس میں؟ کوئی نقصان نہیں ہے. ڈیوٹی کم کرنی ہے, آپ کی گاڑیاں زیادہ آ جائیں گی, جو آپ کے ٹیکس کے اہداف ہے وہ بھی زیادہ آ جائیں گے, وہ بھی پورے ہو جائیں گے. اور پھر آپ کو ایک ملک کے اندر سے جو آپ کے زر مبادلہ جو آپ پیٹرول کی مد میں آپ کا جو ہے اس پہ خرچ ہوگا, وہ بھی اس میں بھی آپ کی بچت آ جائے گی. اور اس پیسے سے آپ مزید کوئی پروجیکٹ اپنے لگا سکتے ہیں. آپ ملک کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے میں, آپ ہیلتھ کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر وہ بھی پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. اور چونکہ دیکھیں نا, ایک بنیے کی ایک پالیسی تھی کہ جی ایک طرف ہمارا ایک مسلمان بھائی اور کام کرتا تھا اور اس کے سامنے ایک ہندو کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا, ہمارا جو ہے
ہے اس کا پروفٹ آف ریشو جو تھی وہ زیادہ رکھتا تھا, اور وہ جو ہندو تھا نا وہ رات کا وہ منیمم مارجن پہ وہ کام کرتا تھا, اور رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ رات کو اس کی جو سیل ہوتی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی تھی, کئی 100 گنا بڑھ جاتی تھی اس کی سیل. اسی پالیسی کے اوپر اگر گورنمنٹ بھی کام کرے کہ ہماری الیکٹرک گاڑیاں کو اس کے اوپر سبسڈی بھی دے, بلکہ چلو سبسڈی نہیں دے سکتے, آپ ٹیکس کی مد میں آپ اس سیکٹر کو جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے بڑھانا چاہیے, تاکہ آپ کے اوپر آپ کے ٹیکس کے اہداف بھی پورے ہو سکے, اور پھر ایک فرینڈلی آپ کا جو ہے جو ماحول ہے وہ بھی آ سکے. کہ دیکھیں نا پولوشن کس قدر ہے, اور خاص طور پہ یہ بڑے شہروں کے اندر پولوشن بہت زیادہ ہے, اس میں بھی کمی واقعہ آپ کی ہوگی. پیٹرول کی مد میں آپ کا جو ہے وہ بھی بچت آپ کی ہو جائے گی, ڈیزل کے اندر بھی پیٹرول کے اندر بھی آپ کی بچت آ جائے گی, اور زر مبادلہ میں بھی آپ کے اضافہ ہو جائے گا. اور پھر آپ نے جو ایک گاڑی آتی ہے اس وقت, اگر ملک کے اندر سپوز کہ 1000 گاڑی سال میں آپ کی آتی ہے الیکٹرک, تو وہ آپ کی 10,000 گاڑی آ جائے گی, وہ ٹیکس کے اہداف بھی آپ کے پورے ہو جائیں گے بات آپ کی. اور پھر ایک لانگ رن آپ دیکھیں کہ آپ کے فائدے کتنے ہو گئے, آپ کا انرجی سیونگ ہو گئی آپ کی, آپ کے ملک میں دوست ماحول جو ہے آپ کا صاف ستھرا ہو گیا. یہ ساری پولوشن جب آپ اس سے پولوشن فری ہو جائے گا, تو یہ میں ابھی آ رہا تھا, میں آپ لیو کریں میرے آگے وہ الیکٹرک بس تھی, وہ میں دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اب اس سے پہلے یہی بسیں جو ہے دھواں چھوڑتی ہوئی مجھے نظر آتی تھی, اور وہ اس کو دیکھ کے تو یہ پھر میں کہہ رہا تھا کہ یہ جتنی اب بسیں چل رہی ہیں یہ دوست ماحول کو جو بڑا وہ پولوشن فری دے رہے ہیں, تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے ملک کے بڑے فائدے ہوں گے, اور اس جو آپ کے پاس بچت ہوگی پیسے سے, اس سے آپ دوسرے سیکٹرز کے اندر دوسرے سیکٹر کو بھی آپ تباہ نہ کر سکیں گے. اور یہ تبھی ممکن ہے, پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, کہ جب آپ پالیسیز بنائیں گے. اگر آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پالیسیز کو آپ بنائیں. پالیسیز نہیں بنائیں گے تو ملک اس طرح سے ترقی نہیں کرے گا, اور اس کے لیے فرسٹ پرائرٹی پھر میں کہوں گا کہ وہ زراعت ہے آپ کی. فرسٹ پرائرٹی آپ کو سارے کام چھوڑ دیں, ایک کام اگر آپ نے کر لیا تو آپ کا معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اسی سے ریلیٹڈ ہے, زراعت سے ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں, اس کو آپ نے ٹھیک کر لیا تو انشاءاللہ العزیز وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ آپ کی بات آپ کا سوال بڑا زبردست ہے, اور اس پہ ہمیں حکومت کو توجہ دینی چاہیے, اور اسی سے ہی ہمارا جو ہے اور جو ہے آپ کا پولوشن فری آپ کا معاشرہ اگر ہو جائے جس طرح سے باہر کے ممالک میں ہے, اور پھر اسی طرح آپ کو اگر آپ یہ بھی کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ درخت کو لگانے کے لیے اس کو بھی آپ بڑی اویئرنیس کے پہلے بھی پروگرام چلے ہیں, اور اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو خاص توجہ دینی چاہیے کہ جس طرح سے گلوبل وارمنگ ہے اور اس کے لیے ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے, اور اس سے بھی آپ کی انڈسٹری بہتر ہو سکتی ہے, ٹورزم بہتر ہو سکتا ہے, اس سے بھی آپ کے زر مبادلہ ٹورزم کو بھی بڑا پروموٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے بھی بڑے بہتر ثمرات آپ کو. آپ بہت سارے ایسے ممالک دیکھیں کہ زراعت کو, اگر آپ ہالینڈ جیسا ملک آپ دیکھیں کہ پھول پیدا کر کے ایک چیز پیدا کر کے دنیا میں ترقی یافتہ ملک بن گیا, تو ہمارے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا ہر چیز ہے, سارے موسم ہے, آپ کے پاس بہترین آپ کے پاس زرعی زمینیں آپ کے پاس ہے, بہترین دنیا کا نہری نظام آپ کے پاس ہے, دنیا کا 10واں بڑا نظام, ایک طرف پوری دنیا کا 10 حصے نظام کے نہری نظام کے آپ کے پاس ہے. اتنا بڑا نہری نظام ہو اور اس کی افادیت ہمیں ہماری بھال صفائی نے مان, ہم اس کے اوپر نہیں ٹیل تک پانی نہیں آپ کا جاتا. تو اس کے لیے یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ایک پالیسی بنائیں گے, اور اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں زراعت کی پالیسی بنانے کے لیے بھی آپ کو ایجوکیشن سے شروع کرنا ہوگا. زرعی کسان کے بچے کو آپ پڑھا دیں
اور اس کو آپ پڑھا دیں, اس کو زراعت کی تعلیم آپ دے دیں, ایگریکلچر یونیورسٹیز کو آپ کو بنانی ہوئیں گی. آپ دیکھیں نا پورے ملک میں ہمارے پڑوس میں 350 سے زیادہ ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, اور ہمارے پاس دیکھیں 3 یونیورسٹیاں نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ایک بڑی زبردست قسم کی ایگریکلچر یونیورسٹی کا آپ وہ چاہیے, تاکہ دیکھیں نا ہمارا کسان کو جب آپ نے پڑھا دیا, ہمارا کسان سوائل ٹیسٹ نہیں کرتا, کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آلریڈی اس زمین میں بڑا موئسچر ہے, میں کون سی فصل لگاؤں. وہ فصل کو بھی پانی پہلے ہی موئسچر بہت ہے, اور اس کو مزید اس کو پانی لگا کے جہاں اس کی پیداوار بڑھنی ہے وہ بڑھتی نہیں بلکہ کم ہوتی ہے. تو اس کو آلٹرنیٹ جو ہے وہ فصلیں ہیں وہ اس کا بھی اس کو آپ نے بتانا ہے. تو اس کو ایجوکیٹ آپ کر دیں, کسان کے بچے کو پڑھا دیں. تو اس کے لیے آپ کو زرعی اسکولوں کا قیام کرنا ہوگا, ایگریکلچر یونیورسٹیز کا اور کالجز کا آپ کو اس کا قیام بڑا ضروری ہے. تو یہ شروعات بھی آپ کو تعلیم سے کرنی ہوگی, اور تعلیم زرعی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. شیخ صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے, اور اس سے عام آدمی شدید متاثر ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولر پینلز جو ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں, بجائے کہ عام عوام کو ریلیف دیا جائے اور اس کو ٹیکس فری کیا جائے, اس پہ بھی ٹیکس عائد کیے جا رہے ہیں. تو اس بجٹ میں بھی کیا کوئی امکانات ہیں کہ اس میں پھر سے سولر پینلز پہ مزید ٹیکس لگائے جائیں گے؟ پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے بات پتہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مافیا ہے. پہلے تو اس بات کی انکوائری کی جائے نا کہ جناب 70 سال سزوکی کرولا اور ہونڈا کے علاوہ کوئی 30-34 گاڑی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کہ جو متعلقہ, میں نہیں کہتا سارے منسٹر کرپٹ ہیں, میں نہیں کہتا سارے سیکٹری کرپٹ ہیں, جنہوں نے پرپوزل بنانی ہوتی ہے نا, ان کے گھروں میں ٹاچی کیسوں میں ڈالر پہنچ جاتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ نے پیسے یہاں لینے ہیں یا دبئی میں لینے ہیں یا کس دنیا کے ملک میں لینے ہیں. بربادی کی وجہ یہ ہے, اصل قاتل ملک کے یہ لوگ ہیں, اور یہ جو پالیسیز بنتی ہے نا یہ انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے. ظاہر ہے میرے پاس تو پاور نہیں ہے نا, جن کے پاس پاور ہے وہ تو لوگ بٹورتے ہیں پیسے. جب تک آپ وہ چھان بھی نہیں کریں گے ان کے اوپر, وہ ان کو سزا نہیں ملے گی. ان کے پاس دیکھیں 70 سال 3 گاڑیوں نے راج کیا ملک میں, 3rd کلاس گاڑیاں دی, نہ اس میں ایئر بھی ہوتا تھا, ایئر بیگ ہوتے تھے, نہ اس میں وہ سہولتیں ہوتی تھی. گند دیتے تھے پاکستان میں جیسے ہم فقیر ہیں. اور فقیر ہم کن وجہ سے بنے؟ ان چوروں کی وجہ سے بنے کہ جو پیسے لے کے اپنے گھروں میں باہر عیاشی کرنے جاتے ہیں. یہ 70 سال گزرے ہمارے, اب جا کے کوئی بہتری طرف آئے ہیں. اب بھی پرابلم یہ نہیں ای وی کا, اور دیکھیں آپ کتنا اپنا پیسہ باہر جا رہا ہے دوسرے ملک. یہ پاکستان کا واحد ملک ہے, میں پھر بول رہا ہوں, یہ پاکستان کا واحد ملک ہے جہاں 70% بجلی پٹرول سے پیدا ہوتی ہے. جو پٹرول بنانے والا ملک ہے وہ وہاں نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ جو لوگوں کو سلوکوں میں ٹاچی کیسوں میں یا باہر کے ملکوں بینکوں میں پیسے جاتے ہیں نا, تو وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک بندہ آتا سائیکل پہ, جب جاتا ہے فارم ہاؤسوں کا مالک ہوتا ہے. کبھی ہم نے پوچھا بھی تو میں فارم ہاؤس کہاں بنے, چیک اینڈ بیلنس ہوا؟ کبھی نہیں. اب ہوگا جب تک اوپر آ کے ایسا ویژنری بندہ نہیں آئے گا. ویژنری بندہ کب آئے گا؟ کچھ اللہ کرے وہ آ جائے, جیسے ہمارے صبح فلار آئے, ایسا کوئی بندہ آ جائے. ایک بندے نے کایا پلٹ دی سنگاپور کی, لی یونگ اس کا شاید نام ہے. ایک بندے نے بدل دی, وہ چوروں کی جو چور تھے بدل دیا. ہمیں کیا ہے؟ چیکر ہمارے چھپے وائٹ کرائم چور اندر بیٹھے ہوئے نا, وہ میں بات کرتا ہوں جڑ سے بات ختم کرنے کی. میں یہ جو کتابی تقریر نہیں کرتا, جو حقیقت وہ بیان کرتا ہوں. اب ای وی کی جو پالیسی بننی ہے اس کے اوپر بھی جو متعلقہ ادارے ہوں گے, میں نہیں کہتا سارے خراب ہے, ان کو ان کا حصہ پہنچ جائے گا. وہ ڈسکریج کریں گے, حالانکہ ہماری بیسک ضرورت ای وی ہے اس وقت. پٹرول میں ہمارا کتنا کہہ جا رہا وہ بچت ہوگی, اور ہمیں اس کے لیے دیکھیں امریکہ ورگا ملک جس کا پٹرول موجود ہے, اس نے $20,000 ٹیسلا کے اوپر سبسڈی دی ہوئی تھی. لے ٹیسلا 20,000 میں دیتا ہوں, جہاں گاڑی ویسے ہی 40,000 کی ٹوٹل تھی. 40,000 کی ٹوٹل گاڑی ہو, $40,000 کی 20,000 گورنمنٹ دے رہی ہو, جاؤ لو. یہاں نہیں, اپنی جیب دیکھی جاتی ہے.
جی ٹھیک ہے شیخ الیاس صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر میاں عبدالولی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، بجٹ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور اگلے پروگرام میں بھی بجٹ کے حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔